السلام علیکم. نجم سیٹھی شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. نجم سیٹھی صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے آج کے اس شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملکی اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب سلیم بخاری صاحب. ویلکم ٹو دس شو بخاری صاحب. میرے خیال سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. میں اس لیے آج یہ شو کر رہا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے جو سسر ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. جگنو محسن کے والد بزرگوار تھے وہ, تو اس لیے یہ ذمہ داری آج میرے گلے. جی بالکل, ان کی مصروفیت کی وجہ سے. بہرحال آج ہم آپ کے علم سے اور جو آپ کی بصیرت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جو معاملات چل رہے ہیں, ظاہر ہے معاملات زندگانی ہیں, کلیکٹیو وزڈم سے کام لیں گے. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, یہ آپ کا حسن نظر ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں. تو جو سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ ٹویسٹ ہے, اتنی زیادہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گنجل ہیں, کہ ان کو سنوارنا بڑا ضروری ہے. پتہ چل سکے کہ رخ حالات کا کس طرف جائے گا. اسپیشلی جولائی کو کروشل سمجھا جاتا ہے, ملک کی تاریخ میں بھی جولائی کی بڑی اہمیت رہی ہے. تو ایک بار پھر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں معاملات کو اسی پوائنٹ پہ لے جا کے رکھ رہی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب 17 جولائی کا جو ضمنی الیکشن کا مارکا, جو کہ اس سے پہلے کبھی اتنا دلچسپ نہیں ہوا, اس کو وہ جہاد قرار دے رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی فلی ایکٹیو ہے, حمزہ شہباز بھی کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد بائی الیکشن. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز تو 22 تاریخ کے بعد, 22 جولائی کے بعد وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہیں گے. جہاد کیسے عمران خان صاحب نے یہ منطق سامنے بیان کی عوام کے, وہ سن لیتے ہیں. جی, یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے. ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا. ان چوروں نے آ کے 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے, اپنی چوری معاف کروا لی اور ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا اور معیشت تباہ کر دی. ملک کو مہنگائی کی دلدل میں انہیں 3-4 مہینوں میں دھکیلا گیا. لیکن اس سے پہلے جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے والے ممبرز تھے, وہاں وہاں مسلم لیگ نون نے ان کو ووٹ دے دیا. ظاہر ہے الیکٹیبلز آر دا نیڈ. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مارکا ڈو اور ڈائی کا میچ کیوں بن گیا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 5 جولائی کی جو تاریخی اہمیت کی طرف اشارہ کیا, اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا کوئی سیناریو یہاں ریپیٹ ہو. لیکن بہرحال جولائی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کا لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ نے دیکھا خان صاحب جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو آل واز ویل, سڈنلی یہ سازش ہو گئی, اور سازش کی طرف وہ اشارہ بھی کرتے ہیں. اور نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ جناب پنجاب تو ہمارے ماسیدہ بیڑا ہے, یعنی ہم تو ہمارا گڑھ ہے, ہب ہے ہماری, تو ہم یہاں تو ایسی تیسی کر دیں گے تحریک انصاف کی. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو جب الیکشن ہوگا. دیکھیں اس کو 2-3 اینگل سے ہم دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ جو خان صاحب نے کہا کہ یہ جہاد ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ سیاست اور سیاسی الیکشن میں جہاد کہاں سے شامل ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ جہاد ہے تو پھر یہ پوری صورتحال کو اور بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے, اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے. روایتیں جو ہیں وہ اگر ہم اس کی طرف نظر دوڑائیں تو تاریخی اعتبار سے جو پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں, جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, انہوں نے جو بھی سیٹیں چھوڑی ہوتی ہیں, کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, اور جہاں بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر وہی پارٹی جو ہے وہ اپنی سیٹیں اکثر الیکشن میں ریٹین کر لیتے ہیں. جی, پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی سیٹ کبھی نہیں ہاری ہے, 1-2 دفعہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے منتخب, وہاں پر وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ان یوزول واقعہ ہوا وہ تھا جو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں 2018 کے الیکشن کے بعد, جی, کہ 14 الیکشنز ہوئے جس میں سے 13 سیٹیں ایسی تھیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھوڑی تھیں, جن میں سے 12 تو یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں, بیکاز میں آپ کے نام گنوا سکتا ہوں اس کو. تو اگر یہ بات درست ہے, جو کہ تاریخی اعتبار سے بھی اور ریکارڈ کے اعتبار سے بھی درست ہے, تو پھر یہ انہونی جو ہے یہ پنجاب میں ہوئی. جی, اور اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ کو ڈسکا یاد ہے, آپ کو وزیر آباد یاد ہے, آپ کو سیالکوٹ یاد ہونا چاہیے سارا. دیکھیں یہ 2 طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے. ایک تو یہ کہ کیا غلطیاں کی اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ نے کہ وہ بائی الیکشن میں اپنی سیٹیں نہیں نکال سکی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں, جو اکثر بیان کی جاتی ہے. اس کی وجہ وہ ہے کہ بزدار جیسا آدمی اگر وزیر اعلیٰ ہوگا پنجاب میں تو پھر الیکشن تو کا اللہ ہی حافظ ہے, اور وہی ہوا بھی. اب اس کو آپ گورننس کے اعتبار سے دیکھ لیں, اس کو آپ پرسنالٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں. جی, یہ پنجاب میں ہوا کہ پی ایم ایل این نے وہ ساری سیٹیں جو ہے نکالی ہیں. اب خان صاحب اس کو اس لیے جہاد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب ٹھیک کر رہے تھے,
وہی وہ جو ان کا سازش والا بیانیہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہماری حکومت جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا. جی یہ درست ثابت کرنا پڑے گا انہیں, ورنہ یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. بہت سارے بیانیے میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا احتساب کا بیانیہ, چونکہ وہ الٹیمیٹلی اٹ اینڈڈ اپ بینگ ون سائیڈڈ, لہٰذا وہ اس کی وہ جو جس کو کہتے ہیں ہوا نکل گئی اس کی. وہ تو نیب کی کہانی اب 65 کے زبان سے قریب نیبیے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جن کو کسی نے نہ پوچھا بلکہ خاموشی سے, وہ آپ کو پتہ ہے وہ ویڈیو سکینڈل جس کی بات ہو رہی ہے وہ, اس میں وہ سارے کیسز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. اسی طریقے سے یہ جو بیانیہ ہے سازش والا, اگر پنجاب میں پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں, اگر یہ اپنی توقع کے مطابق سیٹیں نہیں نکالتے ہیں جی تو اس بیانیے کی بھی چھٹی سمجھیں آپ. اچھا, مجھے یہ کہنے میں قطعاً کوئی باک نہیں ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال عائشہ بہت گمبھیر ہے, اس لیے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا الیکشن 2018 میں جیتا تھا 99% وہی کینڈیڈیٹ ہیں جن یہی کو تو اون کر بات لیا. ہے, اپنے حلقوں میں کام انہوں نے نہیں کروائے تو ان سے شکایت ہے. کریکٹ, میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے 20,000 ووٹ بھی اپنے تھے اور اوپر سے ان کے اوپر سٹیمپ لگ گئی ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں, تو اٹ کوڈ بی اے ڈبل ایج ویپن. اچھا, جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان میں میجورٹی نئے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑنا ہے. جی یہ ہماری پنجاب کی سیاست میں خاص طور پہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اگر تو دیز فیکٹرز جو ہیں یہ آپریٹ کرتے ہیں تو پھر تو نتائج جو ہیں اس کی طرف میرے خیال سے کچھ زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے, نہیں ہے, سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جیسا خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, جتنی اس وقت ہائپ کریٹ کر دی ہے خان صاحب نے اپنے جلسوں سے, جی ٹھیک ہے مریم نے بھی جلسے کیے ہیں, بڑے کامیاب جلسے ہیں, خاص طور سے یہ جو ان کا جھنگ کا تھا, جو شیخ پورے کا جلسہ تھا, آپ نے دیکھا کراؤڈ وہاں بھی تھا. لیکن جو ہائپ خان صاحب نے کریٹ کی ہوئی ہے جی اس کا بھی نتیجہ اب ہم ویٹ بھی کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اس کا, لیکن نکلنا چاہیے. لیکن وقت سے پہلے جو دھاندلی کا شور ہے وہ بھی تو کسی طرف لے کے جائے گا نا معاملہ. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. جی الیکشن کمشنر آپ کو قبول نہیں ہے, آئی جی صاحب آپ کے خیال سے دھاندلی کر رہے ہیں, نام نوٹ کر رہے ہیں, پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انلیگل ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن جہاں آپ کے لیے فیئر پلے ہو اور آپ کے لوگ جو ہے آنکھیں بند کر کے جیت جائیں, وہ تو نہیں ہے گراؤنڈ پر. گراؤنڈ پر ریالٹیز آ گئی. سرویز دیکھ رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ, جس میں پی ٹی آئی کا دیکھیں سروے کے اعتبار سے ہمیں اگر آپ ریکال کریں تو جو نون لیگ کے بارے میں سرویز تھے ان کا کیسے فلوس بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جی جی اچھا, تب بھی نیوٹرل ہی تھے آپ کے خیال میں, تبھی سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو یہ نتائج آئے تھے. کس خوبصورتی اور کس آرام سے آپ نے اتنا گمبھیر موضوع جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. ہاں لیکن تبھی سے کیا مطلب سمجھ جانا چاہیے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ نیوٹرلز کے بینیفیکٹرز ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی. اگر میں یہ مان بھی لوں کہ وہ ان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نہیں تھے تو وہ ان کے خلاف بھی نہیں تھے, لیکن نون لیگ کے خلاف تھے نیوٹرلز. یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اچھا, اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے رویے سے, اپنی پالیسیز کے اعتبار سے ان نیوٹرلز کی اونرشپ لیتے اور ایک ورکنگ ایکویشن جو ہمیں انہوں نے 4.25 سال سمجھانے کی کوشش کی کہ ان سے پوچھیں موسم کیسا ہے, وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں. ان سے پوچھیں جناب آپ کل کہاں جا رہے ہیں, وہ کہتے بھئی ہم تو ایک پیج پہ ہیں. یہ جو ایک پیج منترا تھی, اس کے بعد یکسر یو ٹرن لینا جو ہے وہ ویسے تو خیر وہ ان کی کوالٹی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے لیڈرشپ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ اور کتنی جلدی یو ٹرن دیں. یہ کوالیفیکیشن بھی یو ٹرن کی جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ذی شعور آدمی یا ایجوکیٹڈ آدمی یہ اس کا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, نیوٹرلز کا رول پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ان کا رول رہا ہے. تو کیا اب ہوگا یا نہیں؟ اب آپ now this is a $100 million question. ہاں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے کچھ میتھس سمجھنا ہے. میتھس آتا ہے آپ کو؟ میں کوشش کرتا ہوں, پاس کبھی نہیں نمبر لیے جب بھی. چلیں ابھی ایک بار پھر کوشش کر لیں, کیونکہ ایکس اور وائی کی بات آ رہی ہے. مجھے سمجھنا ہے کہ یہ میتھس کیا ہے خان صاحب کی نظر میں. جی مسٹر ایکس ایک مسٹر ایکس بھی ہے, اس کو حکم ملا ہوا ہے کہ تم نے کسی صورت ان چوروں کو جتانا ہے. مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا دھاندلی کے لیے. تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی آج
आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सुने थे हमने, क्रोमोसोम सुने थे हमने, अलजबरा में पढ़ा था एक्स और वाई। ये एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? मुल्तान कौन पहुंचा? देखिए, गुजारिश ये है कि नाम तो मैं इस वक्त दानिस्ता तौर पे नहीं लूँगा, इशारतन ही ले लेकिन लें ये इशारा वाज़े तौर पे उन्हीं न्यूट्रल्स की तरफ है। जी। अब आप ये देखिए कि अभी उनके पास एविडेंस कोई नहीं है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, कोई सरफेसिंग भी नहीं है कहीं। ये अंदाज़ा है, जो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, व्हेन यू फील कि फलां फलां जगह आपकी विकेट वीक है तो आप उतना ही बड़ा नारा लगाते हैं। वहाँ मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़ैन बेटे की कुरैशी साहब। सीट खतरे में है, अच्छा। जिसके लिए वो भी इसी तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं वन आफ्टर अनदर। बार बार उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं पंजाब की इंतज़ामिया पर भी, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, और ऑब्वियसली जिस तरफ बड़े साहब इशारा करते हैं उस तरफ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि बगैर किसी एविडेंस के आप इतनी बड़ी एलिगेशन अगर लगा रहे हैं तो या तो आपको ख़तरा है या आप उनको वार्न कर रहे हैं। दोनों ही सूरतें ख़तरनाक हैं। ना हमारे यहाँ उनको वार्न करने का रवाज है, और ना ही हमारे यहाँ इस तरह का ख़तरा जो है वो कभी मोल लिया जाता है। खान साहब ले रहे हैं जिसको कहते हैं ना डेयर डेवल जी। वो तो इतना खुल के, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री इलेक्ट्रल देखें तो उसमें न्यूट्रल्स जो एक अच्छी इस्तेलाह समझी जाती थी फौज के बारे में कि वो न्यूट्रल्स हैं, ज़ाहिर है उनके आइन में लिखा है कि आप हिस्सा मगर नहीं खान लेंगे साहब सियासत में। जी। ने इसको उनके लिए गाली बना दी। हाँ, वो कह रहे हैं बाद में कूफा वाले पछताए क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए थे। करेक्ट। ये होता ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जी। उसके प्रियम्बल का आर्टिकल 3 सेज Pakistan's armed forces are the custodians of Pakistan's national ideology and territorial integrity. Anyone who brings them into dispute is guilty of high treason. अब मुझे बताएं, और फौज का कौन सा रोल होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए क्या उन्हें इसके अलावा? Defined आके है। लोकल बॉडीज चलानी चाहिए? तो उनका एक रोल तो है, लेकिन न्यूट्रल्स की टर्म जी। पाकिस्तान की तारीख में इतने नेगेटिवली नहीं देखी गई नहीं देखिए जितनी इस वक्त। तो DGI एसपीआर ने इसीलिए कहा कि ज़्यादा बेहतर है आप ए पॉलिटिकल कह दें, आप न्यूट्रल ना ही कहें, ए पॉलिटिकल कह दें। लेकिन अभी उस तरफ तो बार बार ताबड़तोड़ हमले जो किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी मूव कर गए हैं कि धांधली हो रही है प्री पोल। सो इससे तो ऐसे लग रहा है कि नताइज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आते तो नतीजा तस्लीम नहीं किया जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपने बनके एक तरह की जजमेंट दे दी है। अगर उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन नहीं है, अगर वो इस पंजाब की गवर्नमेंट को टॉपल करने की पोजीशन में नहीं आते एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन बाई इलेक्शंस, ही विल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो फिर क्या होगा? देखिए, वो Chaos? रेटरिक तो चलती रहती, क्योस होगा। खान साहब ने अभी एक स्टेप आगे जाना है। अभी तो थोड़ी बहुत मार्फत का इस्तेमाल हो रहा है ना, फिर हाँ, तो unblock number होंगे। कन्फ्रंटल अटैक्स होंगे, और फिर उसके बाद वो जिसका आपने 5 जुलाई के एतबार से जिक्र फरमा दिया है, उसके इम्कानात अगर हुए, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली विद माई एक्सपीरियंस, इमरान खान विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल इफ देयर इज एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द फोर्सेस दैट वी आर टॉकिंग। तो माजी से तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। अगर माजी में धांधली का शोर भी मचता था तो कोई जमात इस हद तक नहीं जाती थी। अगर आप कन्फ्रंटन होने की बात कर रहे हैं आफ्टर बाई इलेक्शंस, तो हाउ दिस ये जो अलायंस है इत्तेहादी हुकूमत, ये इसको कैसे देखेगी, कैसे इसको? आयशा, असल बात यह है कि ही इज़ ऑफ द व्यू एंड ही इज़ कन्विंस्ड दैट वी विल प्ले एंड वी विल विन। वो तो ये बात अपने नज़दीक आने नहीं दे रहे कि रिजल्ट मुख्तलिफ भी हो सकता है। अच्छा। ये खुशफहमी भी है, गलत फहमी भी है। इसमें जो मुब्तला हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, आई कैन नेम दम, उनको बुरी तरह मार पड़ी है। खान साहब ये रिस्क किस बलबोते पर ले रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी फाउंड। या तो उन्होंने तय कर लिया है कि दिस इज डू और डाई गेम, आई हैव टू रिकैप्चर सेंटर, आई हैव टू रिकैप्चर पंजाब। दो तरह के सिनारियोज की बात हो रही है उन हलकों में जिसकी तरफ ये सारे इशारे हम कर रहे हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब अगर बाई इलेक्शन, ये मैं खबर भी दे रहा हूँ आपको, अगर बाई इलेक्शन वो किसी वजह से हार जाते हैं या उन्हें वो सीटें नहीं मिलती जिससे पंजाब गवर्नमेंट टॉपल हो सके, तो सारे इस्तीफे वापस होंगे, दे विल कम बैक टू द पार्लियामेंट। ओहो, तो ये तो अच्छा हो जाएगा।
وہ شر میں سے خیر کا پہلو نکل آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے an opposition with 155 votes. تو پرابلم تو انہوں نے بھی مچا کے رکھی تھی تو یہ بھی مچا کے رکھی. کریکٹ. ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا مچانا جتنا آسان خان صاحب کے لیے ہوگا. اچھا پریشر تو حدت تو ادھر بھی اداروں کی طرف محسوس کی جا رہی ہوگی, اور عمران خان صاحب تو کبھی معاف نہیں کرتے, کوئی جلسہ ہو شاید اتنا اتحادی حکومت کو فیل نہیں ہوتا ہوگا جتنا تپش جاتی ہوگی. تو یہ جو 17 جولائی کا مارکا ہے اس میں ادارے پریشر میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے کوشش تو بہت ہے. اب وہ پرووکیشن کا لیول کیا ہے کہ ان کو اتنا غصہ دلا دے کہ دے ایکٹ. وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ طے ہونا باقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی از بیکمنگ اگریسو, اور ان کا یہ اگریشن جو ہے دس کین لیڈ ٹو اینی تھنگ. گاٹ اٹ. یعنی کہ جو ریڈیس ہے اس کا, وہ بتا رہے تھے بخاری صاحب کے کنیکشن کس طرح سے یہ مختلف ہے, اس کا میگنیچیوڈ مختلف ہے جو بات خان صاحب کر رہے ہیں. تو کہاں تک اس کا ارتعاش محسوس کیا جائے گا, اس پہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. بہت سے اہم پہلو کیونکہ سیاست اور معیشت گہرا تعلق, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے بائی الیکشنز کی ہم نے بات کی جو کہ بالکل عام انتخابات جیسا منظر پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت یا اتحادیوں کی حکومت جس کا یہ ماننا تھا, اور ہم نے دیکھا بھی کہ انتقام کی سیاست نہیں کی جائے گی. اب کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن میں شیخ رشید صاحب کی طلبی بھی شامل ہے, لیکن اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب ایک طویل ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ ایک نئی ٹرم استعمال کرتے ہیں, عمرانی باولا. ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم ٹویٹ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ان سے سامنا ہو کہیں عمرانی باولوں سے تو آپ ویڈیو بھی بنائیں, اور اگر وہ کوئی ایسی ہاتھا پائی یا کوئی ایسی بات کریں تو آپ اس کا رسپانس دیں, لیکن ہم ایکشن لیں گے. یعنی ریاست حکومت آئے گی ایکشن میں, اور پھر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا, اور باقی شناختی کارڈ بھی بلاک کیے جائیں گے, جسے اب لوگ فاشزم سے بھی تعبیر کر رہے ہیں کہ ایسے اقدامات نہیں کیے جا سکتے محض سیاسی اختلاف پر. آپ کو لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب خود ایک ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ کے بارے میں ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ہی مینز اٹ. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس کو, میں ملا تھا ان کو ان کی وزارت میں جب وہ انٹیریئر منسٹر بنے. دو باتیں انہوں نے مجھے بڑے مزے کی بتائی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ 25 مئی کے دن مداخلت نہ کرتی تو میں نے اس خان کو اٹک کراس کرنے نہیں دینا تھا. اب یہ تو ہو گیا دعویٰ, لیکن آپ اس دن کی پوری فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ صبح سے لے کے اور شام 5 بجے تک there was nothing on the roads. ابھی تک تھے, اور ہیلی کاپٹر پر آ کے وہ چڑھ گئے گاڑیوں کے اوپر. جی وہ بعد میں رپورٹ میں بھی آیا سامنے. میں عرض کروں, انفارچونیٹلی تاثر یہ ابھرا کہ ایک رانا ثناء اللہ جس نے کہا تھا نہیں آنے دوں گا اسلام آباد میں, he stood his words, اور اس نے وہی کیا. دوسری بات جو رانا ثناء اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک زخمی آدمی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں. اگر آپ نے وہ چرچ والا کیس جو ہے منشیات والا اگر دیکھا ہے کس طریقے سے اس کا بھانڈا پھوٹا ہے, کس طریقے سے وہ سب جو میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور کلمے کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے وہ اس کو خود ڈسون کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیس بنائی نہیں جی. ایک تو وہ زخم خوردہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے یہ جو ٹویٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے. خان صاحب نے ایک یعنی بیانیہ دیا, چور 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 چور, ڈاکو 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 ڈاکو. پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ بیانیے کی حد تک رہا, اس کو ثابت کرنے کی نوبت نہیں آئی. جی کوئی کانویکٹ نہیں ہوا. وہ پاناما کے کیس سے شروع ہو جائیں آپ جس میں 482 نام تھے, اس میں صرف ایک نام چنا گیا جس کا کہ نام تھا نہیں ان میں, آف شور کمپنی نہیں تھی, اور باقی سارے کے ساروں کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا. میں سوال کرتا ہوں کہ جناب کیوں, وہ کس کے مامے کے پتر تھے, وہ وائی ور دے ناٹ ٹچڈ. ایک دوسری بات یہ کہ جو کیسز آپ نے بنائے ان میں آپ کی چاہے وہ پروسیکیوشن پر ڈال دیں آپ, چاہے لیک آف ایویڈنس پہ ڈال دیں آپ, لیکن آپ نے کسی کو عدالت میں اب تک چور ثابت نہیں کیا. تو پھر اس میں عدالتوں پہ ملبہ ڈال رہے ہیں خان صاحب. کریکٹ. خان صاحب کی یہی عدالتیں ہیں جو خان صاحب کی مرضی کے, خان صاحب کی میں بے پناہ آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ثاقب نثار کے دور میں جو کچھ ہوا, پھر گلزار صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا. میں خود اس کا وٹنس ہوں. ایسی اصطلاحات استعمال کی گئی, سسیلین مافیا سے آپ شروع ہو جائیں, گو آن اینڈ آن اینڈ آن. یہ کہیں ہوتا نہیں ہے. دنیا کی جورسپروڈنس کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں. میں ملا کو علی احمد کرد صاحب سے, انہوں نے کہا جب یہ ججمنٹ آئی, جب اقامے پر نکالا گیا ان کو, تو میں نے کہا میں اس جج کے درشن کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے.
ان کے نزدیک جو چیز پٹیشن میں پرے نہیں کی گئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا کبھی. اینڈ دس اکاما تھنگ واز نیور مینشنڈ ان دیٹ پٹیشن. تو یہ سارا جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا. اس کے بعد یہ چور چور کی گردان جو ہے یہ گئی گراس روٹ لیول پہ. جی جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ اس کا کوئی نہ توڑ ہے نہ اس کا کوئی میچ ہے. اور شاید کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں دینا چاہتا. وہ میرے خیال سے کچھ کر لیا کیپیسٹی کا ایشو ہے. کیپیسٹی آف واٹ کائنڈ؟ کیپیسٹی کے لوگوں کو آپ ٹرین کریں, لوگوں کو آپ میڈیا ہینڈلر بنائیں اپنا, اور ان سے وہ کام لیں جو انہوں نے کر دکھایا ہے. پوری دنیا میں جتنے اوورسیز پاکستانیز نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے حق میں, کسی کو کوئی تجربہ نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا. دیٹ واز اونلی بیکاز آف دا سوشل میڈیا ہینڈلرز. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ کیا تنے تنہا پی ٹی آئی کی کوالٹی آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کا ویپن, یا 5th جنریشن وار فیئر اور وہ اس سے انٹرفیس کا بھی اس میں رول ہے؟ میرے خیال سے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف تنے تنہا اس کی چیمپئن ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی پرورش ہوئی نرسریوں میں؟ میرے خیال سے پرورش شروع ہو گئی ہے. اچھا. یہ جو بات کی ہے خاص طور سے رانا ثناء اللہ نے, تھوڑا سا پیچھے چل کے تھوڑی سی کہانیاں آپ کو بتائیں نا ہم. حالیہ واقعہ ہے جو احسن اقبال کے ساتھ ہوا. بھیرا کے. جی. اس کی ویڈیو بنی, اس کی ویڈیو پہنچی جہاں پہنچنی تھی. جی. دیٹ لیڈ ٹو دس ٹویٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ویڈیو بنائیں, جی, سائبر کرائم سرکل کو بھیجیں آپ, اینڈ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہی دھمکی جو رانا ثناء اللہ نے 25 مئی کو دی تھی, اینڈ اٹ ورکڈ, وہی دھمکی وہ اب دے رہے ہیں کہ لیٹ دم کال اینی بڈی چور 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 چور, ڈاکو 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 ڈاکو, اینڈ وی ول ریچ ٹو دیئر ہومز اینڈ پک دم اپ. آپ یہ دیکھیے گا ریڈیکلی اس میں فرق پڑنے جا رہا ہے. اچھا. ویسے دس ٹویٹ ول ورک. ایف آئی اے کے پاس پہلے سائبر کرائم میں جتنی شکایات ہیں ان کا تو ازالہ ہوتا نہیں ہے, اتنی رپورٹس ہمارے پر موجود ہیں. اب اس سے تو اور ملبہ بڑھے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے تدارک ہو جائے گا اس روش کا جہاں عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا, ایک جلسے میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ جہاں جائیں گے آوازیں لگیں گی, اس لیے کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان کا بیبی ہے چور چور ڈاکو ڈاکو کا بیانیہ, اس لیے وہ تو خوش ہوں گے. اینڈ اٹ ورکڈ ویری ویل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نے کام نہیں کیا, اس کے مقابلے میں کوئی اور آرگومنٹ اپوزیشن کے پاس تھا ہی نہیں. جی. توڑ کیوں نہیں کر سکی اپوزیشن؟ اگر ان کے خلاف مقدمات جھوٹے تھے تو وہ اس طرح کا نیریٹو کیوں نہیں بنا سکے؟ دیکھیں نا, انفارچونیٹلی وہ مقدمات جھوٹے ڈکلیئر نہیں ہوئے ابھی, کیونکہ فیصلہ نہیں ہوا کسی کیس کا. جب تک وہ کیسز ان کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں, اب آپ دیکھیں گے جو ایف آئی اے والا کیس ہے شہباز اور حمزہ کے کیس, پہلے نیب کر چکی ہے. جی. ٹھیک ہے. بائی دا ٹائم دے ریئلائز کہ یہاں سے چھٹ جائیں گے, انہوں نے ایف آئی اے کو دے دیا کیس. سو اٹ از اے کیس. یہ وہ بہت جھوٹ بولتی ہے پی ٹی آئی کہ جی ہم نے تو کیسز بنائی نہیں, ہم نے بہت کم کیسز بنائے, سارے پرانے. اب جھوٹ ہے. 89% آف دا کیسز آر آل فریش جو پی ٹی آئی کے دور میں بنے ہیں, جو وہ بھگت رہے ہیں. 89%. ایبسولوٹلی کریکٹ فگر, آپ چیک کروا لیں. اچھا. اس لیے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, اگر تو یہ اسی طرح کی وینجینس ہوتی یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تو اٹ واز بیئریبل. بٹ ہی وینٹ لائک اے وار اگینسٹ پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون. رائیولز کے اگینسٹ انہوں نے اسپیئر نہیں کیا, بلکہ اس پہ اسپیئر کیا نہیں کیا, انہوں نے فوکس اس پہ کیا, اسی لیے تو کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. اگر سارا فوکس پرانوں کو گالی دینے, ان کو چور ثابت کرنے پر خرچ نہ ہوا ہوتا تو ایون بزدار وڈ ہیو پرفارمڈ. ہر بندہ جو بھی کی پوزیشن میں تھا خان صاحب کی, اس کو شوق یہ تھا کہ وہ گندی سے گندی زبان میں گالی دے اور شام کو شاباش لے کے آئے. اس نے اپنی وزارت کا کام بھی کر دیا, اس نے اپنی ڈیوٹی بھی نبھا دی, اس نے پارٹی سے لائلٹی بھی نبھا دی. اگر آپ کہیں تو نام لے لیتے ہیں یہاں پر, فائدہ تو کوئی نہیں ہے اس کا, سب کو پتا ہے کون کون ہے. ایسے لوگ رکھے انہوں نے. کوئی منجی پیڑھی ٹھوکنے آ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ فیاض الحسن چوہان کی بات کر لیں, آپ شہباز گل کی بات کر لیں, آپ شہزاد اکبر کی بات کریں, کوئی زبان ہے ان کی؟ آپ مجھے بتائیے یہ ساری ٹرمینالوجی اور یہ ویکیبلری جو اب ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ میں نے تو نہیں دیکھی ماضی میں. 90 کی دہائی میں تھی, لیکن تب ظاہرہ میڈیا اتنا فعال نہیں تھا بخاری صاحب. اس حد تک نہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک گری نہیں تھی. جس طرح کی لینگویج اب استعمال کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ بازاری زبان بھی کہیں سنائی دیتی ہے. لیکن بات یہ کہ تدارک تو پھر حکومت نہیں کرنا نا, لگام جہاں بے لگام ہوئی چیزیں وہاں حکومت ایکشن میں آتی ہے. میرے خیال سے یہ ٹویٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ اسٹیپ in the right direction. آپ دیکھیے گا اس کا فرق.
اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دبانے سے یہ چیزیں اور ابھریں گی, اس کا تدارک اس طرح نہیں کیا جا سکتا اگر لیڈر نہ روکے. اگر لیڈر ابھی تو ان کے گھر تک پہنچے نہیں تھے معافی مانگنے, حسن اقبال کے گھر آ گئے وہ. جی وہ آ گئے, لیکن یہ شاید ٹویٹ اس کے بعد کا ہے یا اسے یہ تو اس کے بعد اس نے ڈھونڈ لی نا ریمیڈی. جی رانا ثناء اللہ کاریگر آدمی ہے, انہوں نے اس کی ٹویٹ از ویل تھاٹ آؤٹ, ویری ویل ورڈڈ. آپ دیکھیں نا اس میں اس کا ویٹ دیکھیں کیا ہے. جی اپنے دفاع کے قانونی حق کا استعمال کریں. وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے کہاں یہ حق استعمال کرنا ہے. آپ شہزاد اکبر صاحب کو یاد کریں, آپ ہی یاد کریں, یہ گورنمنٹ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. جو کیسز جس کے خلاف آپ نے کہا بنے ہیں ان کا نتیجہ نہیں نکلا, یہ گورنمنٹ چاہے تو نتیجہ نکال سکتی ہے اگر آپ اس کی کارروائی کو تیز کریں. آپ شہزاد اکبر صاحب کو سامنے لائیں, آپ جاوید اقبال صاحب کو نہیں پوچھ رہے. میں عرض کروں کہ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی وہ صرف یہی ہے کہ ان کیسز کا چونکہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا, وہ ان کے گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں اور بنے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے وہ لیول آف پروپیگنڈا کہ یہ سارے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں, وہ اس کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ اب وہ تاریخیں لے رہے ہیں بجائے فیصلے لینے کے. آپ دیکھیں معاملے لٹک رہے ہیں. یہ خوبصورت بات آپ نے کہی. واقعی کیسز ختم نہیں ہو رہے بلکہ وہ چلتے جا رہے ہیں, ضمانتیں لے بنیاد تو وہ رکھ دی کہہ ہے. رہے کابینہ ضمانت پہ ہے, یہ بھی ان کا نیریٹو ہے. یہ تو ان کی سمجھداری ہے, سیاست ان کو آتی ہے. حالانکہ ادھر بھی معاملہ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا. کدھر؟ اگر آپ پرویز خٹک وغیرہ سے شروع ہو جائیں, محمود خان سے شروع ہو جائیں, نیچے آ جائیں, وہ جو اسپیکر تھے وہ ساروں کے خلاف کیسز تھے, ساروں کی ضمانتیں بھی ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ ضمانتوں والی کیبنٹ بھی نہیں ہے. ہاں تعداد زیادہ ہو سکتی ہے, تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. وہ پاکستانی سیاست ہے نا, گھن چکر کی طرح وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہی سلسلہ شیخ رشید صاحب کے سامنے آ گیا ہے. اینٹی کرپشن نے انہیں 15 جولائی کو طلب کر لیا ہے. تو یہ گورنمنٹ تو انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. ان کو طلب کس نے کروایا اینٹی کرپشن؟ آپ خاتون ہیں نا, اس لیے آپ اصلی نام بھول گئے. جی کس نے, کیسے, فرح کون سی گوگی کو کرپشن اور کی؟ ان کے میاں کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے. ڈیٹ بھی دے دی ہے انہوں نے, ڈیٹ تو سب نے پڑھی لی ہوگی. جی تو اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں, دیکھیں شیخ رشید کی ایک اہمیت یہ تھی کہ وہ بائی ڈیفالٹ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن بن گئے تھے. اچھا, وہ اپنے آپ کو کسی اور کا سپوکس پرسن کہتے میں آ رہا وہاں سے ہوں, میں تردید ہو گئی. اس طرف بھی آ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا رول کہ ہی از اے برج بٹوین دا پارٹی دیٹ ہی از ان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. میں اگر آپ کو ان کے بیان ریکال کر کے سنواؤں نا, جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی شان میں بیان کیے ہوئے ہیں, آپ کو حیرت ہوگا. آپ نے سنے ہوئے ہیں, وہ امیر المومنین کا جو میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دیں نا, تو بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ میری 15ویں وزارت ہے. کبھی کسی نے پوچھا ان سے کہ جناب وہ باقی 14 جو وزارتیں تھیں وہ کن کے ساتھ تھیں آپ کی؟ ایک مشرف چھوڑ دیں, باقی سارا تو نواز شریف کے ساتھ تھے وہ. تو یہ ہماری سیاست کا, حنیف عباسی صاحب کی وجہ سے پتہ کٹ گیا, ورنہ شاید ہاں وہ ہماری سیاست کا یہ بہت ہی بدنما پہلو ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں جلدی. شیخ صاحب جو ہیں ان کے لیے اب سروائیول کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے اندر ان کی بہت مخالفت ہے. پی ٹی آئی کی انٹائر لیڈرشپ مائنس عمران خان ان کو دیکھنے کی روادار نہیں ہے. اچھا اب خان صاحب بھی تھوڑا سا ڈسٹنس کرنے لگے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی اپنے دل کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کا نمائندہ ہے. تو شیخ رشید صاحب کے لیے اب ایسے بیانات دینا اور ایسی باتیں کرنا ضروری ہو گئے تاکہ وہ پی ٹی آئی میں اپنا وہ مقام برقرار رکھ سکیں. تو کہاں جا رہے تھے یہ بلانا انہیں ضروری ہو گیا؟ شیخ صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی پالیٹکس میں لینڈ کرنے والے ہیں. انہوں نے اعلان کیا وہ پنجاب کے الیکشن میں اب آئیں گے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں, تو اس لیے بہت ضروری تھا ان کو تھوڑا سا جھٹکا دینا. تو یہ جھٹکے والی کہانی ہے. ہاں تو ڈر جائیں گے آپ کے خیال میں اگر سروائیول کی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ میں شیخ صاحب کو آج کا نہیں 35 برس سے جانتا ہوں. ان کے ڈر کا حال یہ ہے کہ جس دن 25 مئی تھی وہ اپنی لال حویلی سے نکلے نہیں ہیں, جو کہتے تھے میں فرنٹ پہ کھڑا ہوں گا. یاد ہے آپ کو جو نعرہ تھا ان کا؟ تو ڈرپوک تو وہ ہیں, ڈرپوک تو خان صاحب بھی ہیں. میں بڑا ہیوی ہارٹ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جب تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی بنی گالہ سے وہ بھی نہیں نکلے, اور اس سے پہلے جا کے کے پی کے میں بیٹھ گئے تھے. یاد ہے نا آپ کو سارا جی کچھ؟ بالکل یاد ہے. یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے, ابھی تو دور کی بات نہیں ہے. بہرحال جو سیلاب ہے اس سیاست کا وہ بہائے لے جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو, لیکن ایک اور سیلاب بھی ہے جس کا خطرہ درپیش ہے. کہاں کہاں بہہ رہا ہے اور کیا مسئلے ہیں جو کہ آج تک حل نہیں ہو سکے, ان کو حل کون کرے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے.
वेलकम बैक टू द शो। जो सिचुएशन पूरे मुल्क में हमने देखी है कोई नई नहीं है बुखारी साहब। इससे पहले हम अक्सर सैलाब की खबरें कवर करते हैं और कराची की सिचुएशन को जब भी कवर करते हैं मसले सुनते हैं हम मीडिया पे, हल की बात बहुत कम लोग करते हैं और शायद ऐसा लगता है कि कोई करना ही नहीं चाहता हल। आज भी ट्विटर पे ये बहस छिड़ी है कि केपी में ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासर हुआ है या सिंध, आप बताएं। देखिए, पहली बात तो ये कि है ये सूरत हाल तो अक्रॉस द कंट्री है, कहीं बहुत बदतर है, कहीं उससे थोड़ी सी बेहतर है, कहीं हालात ज़रा थोड़े से नॉर्मल हैं। देखें, कराची से शुरू करते हैं हम बात, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। कराची में सूरत हाल आज खौफनाक नहीं हुई है। ऐसा ही कराची में जब भी बारिश होती थी यही हाल होता था। दो उसकी बुनियादी वजह है। एक तो ये कि जितने भी वो नाले हैं जो नेचुरल वाटरवेज थे जहाँ से पानी एग्जॉस्ट करता था और समुद्र में जाता था, उन वो तो कचरे ने भर दिए हैं। कचरे का इशू भी आज का नहीं है, कराची का बहुत पुराना इशू है, बहुत क्रॉनिक इशू है। इसके ऊपर भी बेपनाह सियासत हुई है जी। MQM ने भी सियासत की, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी की, PTI ने जमात भी किया इस्लामी ने हाल भी ही बहुत में। की। जी। दूसरी बात यह है कि जो नेचुरल इसके वाटरवेज थे, एक तो ये बाकायदा ना नाले हैं जो बरसाती नाले जो बने ही इस मकसद के लिए थे। दूसरा है कि कराची जो है वो इस तरह से वाक़या है कि ऊंच नीच जिससे जिगजैग्स वहाँ आते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो निशेबी हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब का एग्जॉस्ट जो था वो रोक दिया। जो सीमेंट की दीवारें बन गई हैं, जो हमारे यहाँ कंक्रीट के जंगल्स बने हैं, उन्होंने जो नई हाउसिंग कॉलोनीज बनी हैं, जो नए इंडस्ट्रियल एरियाज बन गए हैं वगैरह वगैरह, उसने वो रास्ता रोक दिया है। अब वो पानी बेचारे को जगह नहीं मिलती कि मैं जाऊँ कहाँ से। मगर वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। कराची का दूसरा बड़ा मसला ये है कि पीने का पानी नहीं है। यानी एक तरफ पानी संभल नहीं रहा है और दूसरी तरफ पीने के लिए है नहीं। अब उसकी भी बेपनाह वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं जिसका कंट्रोल दे दिया गया पाकिस्तान रेंजर्स को। अच्छा, अब उसके बाद ये एक अलग पूरे प्रोग्राम का मौजू है कि वो हाइड्रेंट्स कैसे इस्तेमाल हो रहे कंट्रोल हैं। दे दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया है। जाहिर है गवर्नमेंट के मर्जी के बगैर तो नहीं होता ना। गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होता बुखारी साहब। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की मर्जी के बगैर जो बाकायदा आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी भी सिविलियन का मामले में जाके इस तरह की मोनोपोली बना सकती है। ये तो चलिए बुखारी साहब, मैं गवर्नमेंट को किसी और माने में ले लूँगी, ठीक है। मेरा ख्याल है इस वक्त ले लें ताकि इससे आप गुजर जाए। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनकी सियासत का दारो मदार कराची के यही इश्यूज़ रहे हैं। पीने का पानी, कचरों से ये नालों का भर जाना और बारिश के वक्त इलाके डूब जाना। जो मंजरनामा है अगर हम दिखा सकते तो कराची में जो सूरत हाल स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, आप देखें, कारें तो बहती हमने देखी थी, बसें बहती देखी हमने वहाँ कराची जैसे शहर में, विच इज़ वेरी रेयर सीन। तो कराची का मामला जो है उसको सीधा करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही हिम्मत और बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये ब्लेम कर रही है कि जिन 14 डिस्ट्रिक्ट में कराची के पानी जमा है वहाँ 14 के 14 PTI के MNAs हैं। ओहो, अच्छा, तो सियासत ही हो। हालांकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मैं कह हर रहा हूँ इलाका ना कि नया उस पॉलिटिक्स में, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में PTI इज़ अ न्यू फैक्टर। जी। तो वो तो गले से Blame उधर जा निकाल के उधर डाल रहे हैं कि जनाब ये उनका कसूर है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मरकज़ को भी उन्होंने एक्यूज़ कर दिया कि जनाब वो खान साहब जो हैं वो कहते थे हम कराची को सीधा करेंगे, साफ़ करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने भी कोई फंडिंग नहीं दी है, तो हम कैसे करें जी। एक और इसका पहलू है, क्या? वो है कि जो यहाँ पर मेयर्स रहे हैं, आई विल रिकॉल अब्दुल सत्तार अफ़गानी, उसके बाद नेमतुल्लाह खान और फिर मुस्तफ़ा कमाल, इन्होंने अपने अपने टेन्योर्स में बहुत कमाल का काम किया कराची के लिए। उनको फ्री हैंड भी तो मिला ना। हाँ, उनको ये कि उनके पास मैंडेट था। अब ये जब से बिद्दत शुरू हुई है ना एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की, जी, ना वो किसी को जवाबदेह है, फंडिंग का इस्तेमाल कैसे करना है कोई चेक नहीं है। ये जब तक वापस नहीं जाएगा मेयर के पास और लोकल बॉडीज़ को रीएक्टिवेट नहीं करेंगे आप, कराची के मसाइल हल होने नहीं जा रहे। अच्छा, 1983-84 का मैं एक अखबार देख रही थी, उसमें भी कराची इसी तरह डूबा हुआ था। और अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम इंडिया में भी सिचुएशन ऐसी ही देख रहे हैं। आप स्पेसिफिकली कराची के मसले को एड्रेस कर रहे हैं, लोग केपी की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। वेयर टू बिगिन विद, कहाँ से शुरू होना चाहिए, मसले की जड़ क्या है, उससे वहाँ से बताएं कि आपने इंडिया की बहुत अच्छी मिसाल दी, बॉम्बे में ये हुआ था, आपको याद होगा। वहाँ भी यही हुआ था कि जो नेचुरल वाटरवेज थे वहाँ बिल्डिंगें बन गई थी,
اور اس کی تباہی کا منظر بھی میرے خیال سے لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے وہ اس وقت کی فوٹیج دیکھی ہوئی ہیں. یس, کراچی از ناٹ دا اونلی ایشو. کے پی کے اینڈ بلوچستان, دیز آر ٹو ورسٹ ایگزامپلز آلسو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اینٹیسپیشن میں کوئی کام کر کے نہیں دیا. کس کو نہیں پتا کہ مانسون کب آتی ہیں؟ جی, پہلے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا اس بات کو کہ ہیوی ہوں گی. اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ہدایات بھی جاری کر دی تھی, لیکن عمل کسی بات پر نہیں ہوا. عمل کس نے کروانا تھا بخاری صاحب؟ آبویسلی وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں خاص طور سے, اور پھر میں نے کہا کیونکہ وہاں بھی لوکل باڈی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انیکٹیو ہے. لوکل باڈی پہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا مسئلہ اور جھگڑا تو چل رہا ہے, جس پہ یہ معاہدہ کر کے بیٹھے تھے, جس پہ عمل اس اتحادی حکومت نہیں کرنا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ پھر معاملہ اس طرف جائے گا کہ ٹوٹ جائے گا یہ بند؟ یہ اتحاد جو ہے جس طرح پہلے ٹوٹا, اس نے پھر ٹوٹنا ہے. یہ روایت ہے ایم کیو ایم کی, ہر سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے پاور شیئرنگ کی ہے اور ہر ایک کو راستے میں چھوڑا ہے. یہ کوئی مطلب ہے نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک ڈی این اے میں ہے ایم کیو ایم کے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح کی گفتگو ہم سن رہے ہیں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں خالد محمود صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور باقی کے جو ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, خاص طور سے آج اظہار الحسن صاحب نے, خواجہ اظہار الحسن صاحب نے جو کچھ کہا, تو یہ دیوار بھی مجھے مڈے چڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. لیکن اس سب کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. ایم کیو ایم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دے وانٹ کمپلیٹ کنٹرول اوور کراچی. یہ جب ان کا تھا اس وقت کی جو مثالیں ہیں اس کو ریکال کرنے بیٹھے آپ تو دل دہل جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ اجازت دینی چاہیے کہ اس طرح کی روایت پھر بنے. وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ریکال کر کے بتاتا کہ کراچی واز بلیڈنگ ایٹ ون ٹائم. 90s تک کی جو سیاست تھی جی, وہ بس اللہ ہی. آپ کو لگتا ہے سیاست نے برا حال کیا کراچی پہ؟ کا ذکر رہ گیا اگر آپ جی جی, لیکن کراچی کو سیاست نے برا حال کیا. کراچی میں سیاست نے وہاں کے یعنی سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا وہاں کی, اور جو عوام کی زندگی ہے اس کو اجیرن کر دیا. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. یہ میرے خیال سے سیاست کا سب سے نیگیٹو آسپیکٹ جو ہے وہ ہم کراچی میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا اچھا, آ جائیے کے پی کے کی طرف. کے پی کے کو ایک تاثر دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ یہ ایک ماڈل صوبہ ہے جہاں ویئر آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. جی, لیکن جو وہاں کے منظر دیکھے ہیں ہم نے وہ بھی بہت خوفناک ہے. اب کون ذمہ دار ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ کسی پر ذمہ داری آج تک ہم نے عائد نہیں کی ہے, یہ ہماری روایت ہے. اچھا, لیکن بخاری صاحب اس میں سپریم کورٹ وقتاً فوقتاً جب بھی بیٹھتی رہی ہے, ماضی میں بھی دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں ذمہ داران کو فکس کیا جاتا رہا اپنے فیصلوں میں. ایک ایگزامپل آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جو ثاقب نثار صاحب تھے, جہاں ان کا وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا وہ اپنی جگہ, لیکن کراچی کے معاملے میں جا کے وہاں بیٹھ گئے تھے 14 دن کے لیے, اور انہوں نے آرڈر پہ آرڈر پاس کیے, اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس پر ایکشن انہوں نے انیشیٹ کروائے. آئی وش کہ اس کو اگر فالو اپ کیا جاتا رہتا تو آج کراچی کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب کراچی یعنی سندھ کا حال بھی ہم نے بیان کر دیا, کے پی کے بھی ہو گیا, ہم نے بلوچستان بھی ٹچ کر لیا. ذرا پنجاب کی طرف بھی پلٹے. جی, یہاں بھی کوئی صورتحال بہت ماڈل نہیں ہے. یہاں بھی سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہر سال ہوتی ہیں وہ ہونی ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. ہاں, یہ تو پریڈکشن بڑی خطرناک ہے آپ کی. لیکن پھر آپ کی بات کہ یہ سیاست کی وجہ سے بڑا غرق ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے, اس کی بھی تو ایک بنیاد ہے, اس کا بھی تو ایک ڈی این اے ہے بخاری صاحب, وہ بھی قابل غور ہے. بہرحال جب تک آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, جب تک آپ اس کو گراس روٹ لیول پہ سالو نہیں کریں گے, وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. اور اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور مسائل پہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر سیاست ہی ہوتی رہے گی, مسائل حل نہیں ہوں گے. پروگرام کے والے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.